حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، پچھلے سال کی طرح امسال بھی اعلیٰ حضرت کا جشن ولادت سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار کے سامنے رضوی دارالفتہ میں ہم منا رہے ہیں، اور یہ جو جشن ولادت منایا جاتا ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، جیسا کہ وہابی کہتے ہیں، وہ تو میلاد النبی کے جشن کو منانے کو بھی بدعت کہتے ہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ ایک قسم کا اعتراف اور احسان مندی ہے جو ہم یوم الوصال یا یوم ولادت منا کر ظاہر کرتے ہیں۔ ویسے تو بزرگوں کا ذکر، ان کی یاد ہر دن منائی جا سکتی ہے، مگر 3 دن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں: یوم المیلاد، یوم الوصال اور یوم البعث۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی، جب ان کے بال سارے سفید ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بھی ضعیفہ ہو چکی تھی، واشتعل الرأس شیبہ، کہ سر سے ان کے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹ چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میرے بعد آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور پھر ان کا ذکر کر کے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ انتقال کرے گا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 3 دن بڑی اہمیت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان ایام کا ذکر فرمایا۔ حاضرین محترم، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت اپنے نبی پر ہر وقت اور ہر آن ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان 3 ایام کا ذکر کیا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکایتاً عن عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن انتقال کروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو حاضرین محترم، یہ دن خاص ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم
اپنے بزرگوں کا ذکر اور ان کی یاد اور ان کے ایصال ثواب کی محفل کا ان دنوں میں بطور خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے تو بزرگوں کی یاد آپ ہر دن منا سکتے ہیں، ہر دن ایصال ثواب کریں، مگر یہ دن خاص، اور اس دن ہم ان بزرگوں کا پیغام اور ان کی تعلیمات کو نشر کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا سب سے درخشاں اور سب سے اہم پہلو یہی احیاء تحریک عشق رسول علیہ السلام ہے، یعنی اعلی حضرت نے مسلمانوں کے دلوں میں جو عشق و عظمت رسالت علیہ السلام کے چراغ جلائے رکھے، یہی اعلی حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اعلی حضرت کی تمام تر تصنیفات، تالیفات، تحریرات و تقریرات، تحقیقات کا نچوڑ بس یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ اور حاضرین محترم، آج یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اور سب سے اہم دولت یہی عشق و عظمت رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُأَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اے حبیب تمہیں شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام پاکی بولو۔ تو سب سے پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم و توقیر، پھر اللہ کی عبادت۔ حاضرین محترم، اور مسلمانوں میں اس دولت کا ہونا اور اس طاقت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں میں یہ عشق رسول کی طاقت اگر نہیں ہے تو وہ جسم بلا روح کے ہیں۔ اور آج آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں اسلام و مسلمین کے تعلق سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے اسی تحریک اعلی حضرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی عشق رسالت کی تحریک جو اعلی حضرت نے چلائی، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات فلسطین میں ہو گئے، جو حالات کشمیر میں ہوئے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ ہر میدان میں جب عشق رسول کی دولت مسلمانوں میں پائی جاتی تھی، مسلمان ہر میدان میں کامیاب تھے، اور کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ وہ کیا کہا شاعر مشرق علامہ اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے، کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ یہ ابلیس کا پیغام ہے اپنے سیاسی چیلوں کو کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ یہ آج جب تک روح محمد عشق رسول کی شکل میں مسلمانوں کے بدن میں تھی، مسلمان ہر میدان میں کامیاب تھے۔ مگر حاضرین محترم، آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہر میدان میں ناکام ہیں، ہر میدان میں پسپاں ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہمارا دعویٰ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث جھوٹے نہیں ہو سکتے معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک نے تو بہت پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا تو وعدہ ہے، اور ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان ہو تبھی کامیاب ہو۔ اور ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال یہی عشق رسول ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب وہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے۔
جب وہ مجھ سے اپنے آبا و اجداد سے بڑھ کر، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرنے لگتا، وہ کامل الایمان مومن ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز تو ایمان میں ہے، اور ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ سچا ہوتا تو ہم ناکام نہ ہوتے، کیونکہ قرآن و حدیث تو جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ وعدہ الہی ہے کہ کامیابی و کامرانی مسلمانوں تمہارے قدم چومے گی اگر تم مومن کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آج حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اس سے متاثر ہو کر یہ کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر، یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو، اسلام کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، اگرچہ کافر برا مانتے ہیں، بڑے خاک ہو جائیں کافر۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دین پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک برا مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، اور اس نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ ہے کفر کی ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، غالب کریں گے کون؟ کریں گے تو مسلمان ہی، اور کیسے کریں گے؟ ایمان کامل کر کے، اور ایمان کا کمال کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے در سے ملا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ یہ ہے سلسلہ، یہ عشق رسول کا کمال ہے۔ حاضرین محترم، اور جو تحریک اعلیٰ حضرت نے چلائی، آج گستاخیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں حضور کی شان میں، ہندوستان میں ہو رہی ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہیں۔ حاضرین محترم، ایک کتاب میں نے ابھی پڑھی تھی، The Threat to Islam Indian Dimension، انگریزی میں ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کھلے لفظوں میں کہ 1925 میں اس RSS کا وجود اسی لیے ہوا کہ وہ ہندوستان میں اسپین کا ماڈل تیار کر سکے، کہ جس طرح اسپین انڈلس میں حضرت طارق بن زیاد نے فتح کیا، اور 800 سالوں تک اس اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، بڑی بڑی مساجدیں تعمیر ہوئیں، بڑے بڑے مدارس تعمیر ہوئے، مسلم سائنسداں پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، اسلامی لٹریچر تیار ہوا، مگر پھر ان کو اسی ملک سے، ان کے وطن سے، آبائی وطن سے نکال دیا گیا، اور آج چند فیصد مسلمانوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا وجود بھی ہندوستان میں اسی لیے ہوا تھا کہ وہ انڈلس کا ماڈل یہاں پیدا کر سکے، تیار کر سکے۔ تو آج جب میں اسپین کی تاریخ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جو طریقہ، جو سازش، جو عیاری اور مکاری وہاں اختیار کی گئی، وہی سیم تاریخ مسلمانوں میں اور وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اسپین میں کثرت کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، عیسائی۔ ان پادریوں کے دلوں میں بہت زیادہ اس کے تعلق سے بغض بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیسے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت ڈالی جائے، بغض ڈالا جائے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی نفسیات کو گہرائی سے پڑھا، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے نبی سے بڑا مضبوط ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. تو ان پادریوں نے، جس کا نام جولیس تھا پہلے، اس نے کھلے عام جان بوجھ کر کے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی سزا قتل ہے، حکومت اسلامی، حضور کی شان میں گستاخی کی اور بار بار گستاخیاں کی. تو اس وقت کے جو سلطان عبد الرحمن تھے، انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا. اور اس طرح وہاں پہ عیسائیوں کو بھڑکایا گیا، مسلمانوں کا بغض ان کے دلوں میں پیدا کیا گیا، اور پھر یکے بعد دیگر حضور کی گستاخی کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں تک کہ کتاب میں لکھا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ، 50 سے زیادہ پادری مار دیے گئے حضور کی گستاخی کے نتیجے میں. آج آپ غور کیجئے، اپنے ملک میں یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی سے کتنا مضبوط ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے اگر حکومت اسلامی. لیکن جان بوجھ کر کے ہم بلیدان دیں گے تاکہ ہماری قوم جاگ جائے، بیدار ہو. تو مسلمانوں، یہ پورا طریقہ اور یہ پوری جو سازش جاری ہے، یہ وہی انڈلس اور اسپین کو دیکھ کر کے یہاں پہ تیار کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے تو بہت پہلے فرما دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور مسلمان انشاءاللہ پھر اپنے بزرگوں کے طریقے پر آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں کامل الایمان مومن بنائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور حضور سرکار اعلی حضرت کی سچی عشق رسول کی تحریک کو احیاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں حضور کا عاشق بنائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے حبیب میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا. تو کیا پتہ چلا کہ محبت اور عشق وہ اطاعت کا بھی نام ہے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی اطاعت کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و محب بنائے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.